آج ہم بات کریں گے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی معجزاتی اونٹنی کی، جو قوم سمود کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نشانی تھی۔ قوم سمود کا تعارف۔ قوم سمود عرب کی ایک طاقتور اور مشہور قوم تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آئی۔ یہ لوگ حجر کے علاقے میں رہتے تھے، جو آج کل سعودی عرب میں مدینہ منورہ اور تبوک کے درمیان واقع ہے۔ اس جگہ کو مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ قوم سمود کے لوگ بہت طاقتور اور ماہر کاریگر تھے۔ وہ پہاڑوں کو کاٹ کر ان میں شاندار محلات اور گھر بناتے تھے۔ ان کی تعمیرات اتنی مضبوط تھیں کہ آج بھی ان کے آثار موجود ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور سمود کو جنہوں نے وادی میں چٹانیں کاٹ کاٹ کر گھر بنائے، لیکن یہ قوم اپنی طاقت اور دولت کے غرور میں مبتلا ہو گئی۔ وہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ ظلم و زیادتی ان کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بعثت۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام خود قوم سمود میں سے تھے اور ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ اپنی قوم میں اپنی سچائی، امانت اور عقلمندی کے لیے مشہور تھے۔ جب آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اپنے انہیں بتوں کی پرستش چھوڑنے، ظلم سے باز آنے اور نیکی کی راہ اختیار کرنے کی تلقین کی۔ لیکن قوم سمود کے سردار اور اکثر لوگ آپ کی بات ماننے سے انکار کر گئے۔ وہ کہنے لگے کہ تم تو ہم میں سے ایک انسان ہو، تم نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ معجزے کا مطالبہ۔ قوم سمود کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا۔ وہ کہنے لگے کہ اگر تم سچے نبی ہو تو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ مختلف روایات کے مطابق قوم نے ایک خاص پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر تم نبی ہو تو اس چٹان سے ایک اونٹنی نکلوا کر دکھاؤ۔ انہوں نے اونٹنی کی تفصیلات بھی بیان کی کہ وہ 10 ماہ کی حامل ہو، اس کا رنگ سنہرا ہو اور وہ بہت خوبصورت ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اگر اللہ تمہاری خواہش کے مطابق یہ معجزہ دکھا دے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ قوم نے وعدہ کیا کہ ہاں، اگر ایسا ہوا تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اونٹنی کا ظہور۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ کے حکم سے وہ چٹان پھٹ گئی اور اس میں سے ایک زندہ اونٹنی باہر آئی، بالکل اسی طرح جیسا انہوں نے مانگا تھا۔ وہ اونٹنی حاملہ تھی اور نہایت خوبصورت۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا جو سب کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوا۔ یہ دیکھ کر کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن قوم کے سردار اور اکثریت نے اپنی ضد اور تکبر میں انکار کر دیا۔ تاہم وہ اس اونٹنی کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے سے ڈرتے تھے کیونکہ یہ اللہ کی نشانی تھی۔ اونٹنی کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے قوم کو حکم دیا کہ اس اونٹنی کو آزادی سے چرنے دیا جائے اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ پانی کے استعمال کے لیے ایک خاص نظام بنایا گیا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن قوم کے لوگ اور ان کے جانور پانی پئیں گے۔ یہ اونٹنی معمولی نہیں تھی۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی، وہ اتنا دودھ دیتی کہ پوری قوم کے لیے کافی ہو جاتا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا جو روزانہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سختی سے تنبیہ کی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے آزادی سے چرنے دو اور اسے کوئی نقصان مت پہنچانا، ورنہ تمہیں قریبی عذاب پکڑ لے گا۔ قوم کی سازش۔ کچھ عرصہ یہی حالت رہی، لیکن آہستہ آہستہ قوم کے کافر لوگوں کو یہ اونٹنی ناگوار گزرنے لگی۔ وہ سوچنے لگے کہ یہ اونٹنی ہمارے چراگاہوں میں چرتی ہے اور پانی کا حصہ لیتی ہے۔ قوم کے 9 سردار تھے جو فساد مچانے میں سب سے آگے تھے۔ ان میں سے 2 بدترین شخص قدار بن سالف اور مصدع بن مارج تھے۔ یہ لوگ اپنی قوم میں بہت طاقتور اور با اثر تھے۔ ان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کی سازش رچی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور طے کیا کہ اس اونٹنی کو مار ڈالنا چاہیے تاکہ ہم اس پابندی سے آزاد ہو جائیں۔ قوم کی کچھ عورتیں بھی اس سازش میں شامل تھیں۔
انہوں نے ان مردوں کو اس گناہ پر آمادہ کیا اور کہا کہ اگر تم یہ کام کر دو گے تو ہم تم سے شادی کر لیں گی۔ اونٹنی کا قتل۔ ایک دن جب اونٹنی پانی پینے آئی تو قدار بن سالف نے تیر چلایا جو اونٹنی کی ٹانگ میں لگا۔ پھر مسدہ نے تلوار سے وار کیا۔ سب نے مل کر اس معصوم اونٹنی کو شہید کر دیا۔ جب اونٹنی کا بچہ یہ منظر دیکھا تو وہ بھاگ کر ایک پہاڑ پر چڑھ گیا اور 3 بار چلایا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی ماں کے لیے فریاد کی اور اللہ سے مدد طلب کی، پھر وہ چٹان میں غائب ہو گیا۔ پوری قوم اس جرم میں شریک تھی کیونکہ جن لوگوں نے اونٹنی کو نہیں مارا انہوں نے بھی اسے روکا نہیں اور اس جرم پر راضی رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی تنبیہ۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس واقعے کی خبر ملی تو آپ بہت غمزدہ ہوئے۔ اپنے قوم کو آخری تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، تم نے اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا، اب تمہیں صرف 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن کے بعد تم پر عذاب نازل ہوگا۔ آپ نے انہیں بتایا کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن کالے ہو جائیں گے۔ لیکن قوم نے پھر بھی توبہ نہیں کی، بلکہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، آؤ ہم صالح اور ان کے گھر والوں کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ عذاب کا نزول۔ جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا، پہلے دن قوم کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ اب عذاب آنے والا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے توبہ نہیں کی۔ چوتھے دن طلوع فجر کے وقت ایک زبردست چنگھاڑ آئی، آسمان سے ایک دھماکہ دار آواز آئی اور زمین سے زلزلہ آیا۔ یہ اتنا شدید تھا کہ پوری قوم اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے مر گئی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو انہیں ایک زبردست چیخ نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور جو لوگ ایمان لائے تھے اللہ نے انہیں بچا لیا۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے نکل گئے۔ آثار اور سبق۔ آج بھی سعودی عرب میں مدعائے صالح کے مقام پر قوم سمود کے آثار موجود ہیں۔ پہاڑوں میں کٹی ہوئی عمارتیں اور محلات آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے موقع پر اس جگہ سے گزرے تو اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہاں ٹھہرنا نہیں، جلدی سے گزر جانا۔ آپ نے فرمایا، ان پر عذاب آیا تھا، ان کے آثار کو دیکھ کر رونا چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں کئی سبق دیتا ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ کی نشانیاں جب آ جائیں تو انسان کو فوراً ایمان لے آنا چاہیے اور اپنی ضد نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ دنیاوی طاقت اور دولت انسان کو اللہ سے بے نیاز نہیں کر سکتی۔ قوم سمود بہت طاقتور تھی لیکن جب عذاب آیا تو کوئی چیز ان کے کام نہ آئی۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ ظلم اور نافرمانی کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ قوم نے اللہ کی نشانی پر ظلم کیا اور اس کا نتیجہ انہیں تباہی کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ جب کوئی قوم گناہوں میں ڈوب جائے اور توبہ نہ کرے تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنے کی طاقت دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔